اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ حصہ سورہ مدثر کا، آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 56 تک۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جلالی انداز میں ولید بن مغیرہ کو دوزخ میں داخل کر دینے کی خبر دی، اور پھر دوزخ کے بارے میں کہا کہ وہ دوزخ ہے کیا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ نہ وہ زندہ رکھے گی نہ ہی وہ چھوڑے گی، اور وہ جو کھال کو جھلسا دینے والی ہے، انسانی جسم کی کھال کو جھلسا کے رکھ دے گی، اور دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور ان آیتوں پر مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بس 19 فرشتے، 19 پہرے دار ہیں۔ تو پھر ایک پہلوان نے کہا کہ 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کا جواب اگلی آیت میں دیا۔ 31 آیت میں کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو بہت عجیب لگتا تھا کہ ایک طرف تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اتنی بڑی دوزخ کے پہرے دار صرف 19۔ تو ابو جہل نے مذاقاً تنزیاً کہا کہ 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، اور تم میں سے 10 لوگ مل کر ایک ایک دوزخ کے سپاہی کو نپٹ لو، تو باقی 10 کو تو میں نے سنبھال لینا ہے، اور باقی کو 9 کو تم دیکھ لو۔ تو اہل مکہ کے اس مذاق کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت 31 میں دیا۔ آیت 31 میں کہا جا رہا ہے کہ رب کریم نے صرف فرشتوں کو جہنم پہ کام کرنے والا بنایا ہے، اور ان کی تعداد کو کافروں کے امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے، تاکہ جنہیں پہلے سے کتاب دی جا چکی ہے وہ اس قرآن عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر انہیں بھی یقین آ جائے، اور جو اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، تاکہ اہل کتاب اور مومنین کسی قسم کے شک میں نہ رہیں، اور دل کی بیماری رکھنے والے منافقین اور حق کے منکر یعنی کافر یہ کہیں کہ آخر اللہ کا اس عجیب بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو یعنی فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساری کی ساری بات یعنی قرآن کی بات تو بنی نوع انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ نصیحت کرنے والی ہے، اور بس۔ اور اللہ کے لشکر سے مراد اللہ کی اس کائنات میں کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، اور کیا کیا قوتیں دے رکھی ہیں، کس کو کیا قوت حاصل ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قرآن تو یاد دہانی اور نصیحت والی کتاب ہے۔ آیت 32 سے 37 تک میں کہا جا رہا ہے، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً دوزخ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، ان کے لیے بھی کہ جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جلالی انداز میں قسم کھا کر بتانا کہ جس طرح سے چاند سورج دنیا میں ایک چیز ہے جن کے ظاہر ہونے سے صبح روشن ہو جاتی ہے اور چھپ جانے سے تاریکی چھا جاتی ہے، اس طرح سے دوزخ بھی ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوزخ کے بارے میں جو مذاق اڑانا چاہتے ہو اڑا لو، مگر روز قیامت کے دن تمام حقائق جو ابھی انسانوں سے پوشیدہ ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ کوئی معمولی شے نہیں جس کے بارے میں تمسخر کیا جائے، یہ انسانوں کو ڈرانے والی ہے، ہر شخص کے لیے جو بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، اور جو بھی کوئی بھلائی میں آگے بڑھنا چاہے یا بھلائی سے پیچھے ہٹنا چاہے۔ آیت 38 میں کہا جا رہا ہے کہ ہر متنفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ بہت ہی کریٹیکل آیت ہے یہ، کہ ہر شخص اس کے بدلے گروی ہے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جیسے قرض کی توثیق کے لیے کوئی چیز رہن یا گروی رکھی جاتی ہے کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو قرض خواہ اس چیز کو بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، اس طرح ہر شخص اپنے کاموں، اپنے اعمالوں کے بدلے رہن یا گروی رکھا ہوا ہے، اور ہر شخص کے اچھے یا برے انجام کا دار و مدار خود اس کے اعمالوں، اپنے کاموں پر منحصر ہے۔ سید ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نفس ایمان ہے، الحمدللہ میزان عدل کو بھر دے گا، سبحان اللہ اور الحمدللہ سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر جائے گی، اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف ہوگا۔ ہر شخص صبح کو اٹھ کر اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہے یا اسے آزاد کرنے والا ہے۔ مسلم کی 534 نمبر روایت ہے۔ آگے آیت 39 سے 48 تک میں کہا جا رہا ہے، اللہ مگر دائیں بازو والے، وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں سے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، اور وہ مجرم کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو اب ادھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ جواب کوئی ہندو، کوئی عیسائی یا کوئی غیر مسلم یہ جواب دے سکتا ہے؟
وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بیہودہ باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں بناتے تھے، اور ہم جزا کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی تو اب انہیں کوئی سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مرتے دم تک کفر کی روش اختیار کر رکھی تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرے بھی تو انہیں کوئی معافی نہیں مل سکتی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے کہ جنگلی گدھوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ خطرے یا شیر کی بو یا شکاریوں کے ہٹ پاتے ہی بے انتہا بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں، تو اہل عرب کو ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آگے آئے 52 میں کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے خط دیے جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے لیے صحیفے خط بھیجے، بڑا کبر کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم کیوں مانیں کہ جب تک ہم تک خود اللہ تعالیٰ کا کوئی مراسلہ نہ آ جائے۔ آگے آیت 53 سے 55 تک میں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، ہرگز نہیں کہ ان کی احمقانہ کوئی بات پوری کی جائے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور سبق ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور آخری آیت 56 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ تو سبق یاد کر سکیں گے اور نہ کوئی نصیحت لے سکیں گے جب تک اللہ کو یہ منظور نہ ہو، یعنی ان کی ضد اور احمقانہ مطالبات کی وجہ سے اللہ کی توفیقات ان کی شامل حال ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے نہ تو وہ اس قرآن کو یاد رکھ سکیں گے اور نہ ہی اس سے سبق لے سکیں گے، حالانکہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی ناراضگی اور سزا سے ڈرا جائے، اور اللہ اس بات کا بھی اہل ہے کہ اس سے ڈرنے والے متقین کو اللہ معاف کر کے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔